مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورۃ الضحیٰ مکمل سورت آخر تک تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ترجمہ کریں۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ قرار پڑھ لے، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرے گا تو آپ خوش ہو جائے گے کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا بس آپ کو ٹھکانہ دیا، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا اور آپ کو راستہ بتایا، اور اللہ نے آپ کو نادار پایا بس آپ کو مالدار کر دیا۔ بس رہا یتیم تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے، اور رہا سائل تو اس کو نہ رکھیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کیجیے۔ شان نزول بیان کریں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری کی وجہ سے 3-4 شب تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، اور اتفاق سے وحی آنا بھی بند ہو گئی۔ پھر کافرہ ام جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی نے کہا، اے محمد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے، اور کفار مشرکین بھی کہنے لگے کہ ان کو ان کے پروردگار نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر والضحیٰ الی آخر الامر ہر آیت کی تفسیر کریں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجى، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب جو قرار پکڑ لے۔ قرار پکڑنے کا معنی ہے کہ ظلمت اور تاریکی کامل ہو جائے اور خوب اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، یعنی آپ سے کوئی ایسی غلطی صادر ہی نہیں ہوئی، لہذا آپ کفار خرافات اور ان کی لغو باتوں سے غمگین نہ ہو۔ جو 3-4 روز وحی کی تاخیر کے سبب یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ برابر نعمت واقعی سے مشرف رہیں گے، اور یہ شرف و کرامت آپ کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت کے بارے میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، یعنی اللہ آپ کو آخرت میں دنیا سے بہتر نعمتیں دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں نعمتیں میں اتنی نعمتیں عطا کرے گا اور اتنی بہتر نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ نَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، أَلَمْ نَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کا آج عبد المطلب سے کرائی، جب آپ 8 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کی پرورش اللہ نے آپ کے چچا ابو طالب سے کرائی، یہ مطلب ہے ٹھکانہ دینے کا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا بس آپ کو راستہ بتلایا، یعنی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا بس آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو نادار پایا بس آپ کو مالدار کر دیا، یعنی آپ کے والد نے کوئی مال و جائیداد نہیں چھوڑی تھی جو آپ تک پہنچ گئی تھی، بلکہ آپ غریب اور مفلس تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا۔
ابتدا یہاں سے ہوئی کہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں سے بطور مداربت تجارت کی اور اس میں خوب نفع ہوا. حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال خدمت حضرت میں پیش کر دیا تو اللہ نے آپ کو اس طرح آزاد کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس رہا یتیم تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے. یعنی جب آپ کی یہ حالت تھی اور اللہ نے آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا تو اس کے بدلے اس کے شکریہ میں آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے بلکہ اس کی خبر گیری آپ انجوئی کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور رہا سائل تو اس کو نہ جھڑکیے. یعنی جب اللہ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ سائل کو نہ جھڑکیے بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیجیے اور اگر کچھ نہیں دے سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دیجیے. یہ تو شکر پہلے ہوا. آگے شکر پہلے کے متعلق کے ساتھ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کیجیے. یعنی لوگوں کے سامنے اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرنا بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے بشرطے کے تکبر کے ساتھ نہ. ما ودعك لا تقهر اور حدیث کی لغوی صرفی تحقیق بیان کریں. ما ودعك فعل ماضی مبنی معروف صیغہ واحد مذکر ہے. اسباب تفعیل صحیح معنی چھوڑنا دشمنی کرنا. لا تقهر فعل نائی واحد مذکر عادل اسباب فتح یتو قال ہے معروف عالم سختی کرنا مغلوب کرنا. حدث فعل امر واحد مذکر عادل اسباب تفعیل صحیح حدث یحدث تحدیثا ذکر کرنا. عائلا کی اصل نکال کر تعلیل کریں. عائلا اصل میں عائلا تھا یا فاعل کا ایک کلمہ واقع ہوئی ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو عائلا. اس میں کون سا مد ہے؟ اس میں مد متصل ہے اس لیے کہ آتے مد کے بعد حمزہ اسی کرنی ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سے آخری صورت تک ترکیب نحوی کریں. باجزائیہ اما ہر شرط ولا تفصیل اليتیم مقبول به مقدم بارابطہ لا تقهر پہلے مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر عادل اس میں انت ضمیر فاعل لا تقهر فعل اپنے فاعل مقبول به سے مل کر معطوف علیہ واضافہ اما ہر شرط ولا تفصیل السائل مقبول به مقدم بارابطہ لا تنهر پہلے مضارع واحد مذکر عادل اس میں انت ضمیر فاعل لا تنهر فعل اپنے فاعل اور مقبول به سے مل کر جملہ مجزا خبر کے وقت معطوف اول واو عاطفہ اما حرف شرط ولا تفصیل با حرف جر نعمت مضاف ربی مضاف الیہ مضاف قاف ضمیر مضاف الیہ ربی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی اور نعمت کا مضاف الیہ نعمتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی اور با حرف جر کا مجرور با حرف جر کا مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا حدیث فعل سے. بارہ حدیث فعل امر اس میں انت ضمیر اس کا فاعل حدیث فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ بھیجا خبریہ ہوگا معطوف ثانی معطوف علیہ میں دونوں معطوفوں سے مل کر جزا شرط مقدر ہے ما یقول الامر ما اس میں شرط یقول فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم الامر اس کی خبر یقول فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ اضافیہ. ماشاءاللہ یہ تھے مصاحب نمبر 1. اب تشریف لا رہے ہیں مصاحب نمبر 2. اس کے بعد تیار رہے مصاحب نمبر 3.
खिड़की के अंदर बैठे एकदम साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पीछे है वो तो मुझे बोल दो। खोलिए सूरह अबस, इब्तिदा से 10 आयतें तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى शैतान मरदूद से शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। पैगंबर जी में जबी हुए और मुतवज्जा ना हुए, इस सबर से कि अल्लाह उनके पास आया और आपको क्या मालूम कि वो सवर जाए या नसीहत को कबूल कर ले, बस नसीहत करना उसको फायदा दे दे। रहा वो शख्स जो आपसे बेइत्तेनाई बरतता है, बस आप उसकी फिक्रों में पड़ते हो, हालांकि आप पर कोई इल्जाम नहीं कि वो ना सवरे। और रहा वो शख्स जो आपके पास दौड़ता हुआ आता है, इस हाल में कि वो डर रहा होता है, बस आप उसकी फिक्रों में नहीं, बस आप उससे बेइत्तेनाई बरतते हो। इन आयात का शान नुज़ूल बयान करें। इन आयत का शान नुज़ूल ये है कि एक मरतबा मोहसिन आज़म हाजी अकरम महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुअसाए मुशरिकीन यानी अबू जहल बिन हिशाम, उत्बा बिन रबीआ, उबय बिन खलफ और शैबा बिन रबीआ को और एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम हाजिर और कुछ पूछा। इब्न कसीर की रिवायत में है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आयत कुरान पढ़वाने का सवाल किया और उस सवाल का फौरन जवाब देने का इसरार किया। मुजस्समा-ए रुश्द व हिदायत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पक्का कलाम और महज एक आयत के अल्फाज दुरुस्त कराने की वजह से फौरन अपनी तरफ मुतवज्जह करने का इसरार नागवार हुआ और वो चीज़ जब हुए यानी तो शुरू हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया होगा कि मैं एक अहम काम में मशगूल हूँ। अगर ये बड़े बड़े सरदार इस्लाम में आए तो बहुत से लोगों के मुसलमान होने की उम्मीद है। रहे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम तो दूसरे औलाद में भी सवाल कर सकते हैं, बरखिलाफ मसाइल कुरैश के कि वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं रहते। फिर जब ये मजलिस खत्म हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले जाने लगे तो वही के आसार नमूदार हुए और सूरह अबस की इब्तिदाई आयतें नाज़िल हुई जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के अमल को नापसंदीदा करार देकर आपकी हिदायत की गई। और उसके बाद जब ये नाबीना साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप उनकी बड़ी खातिर और इज्जत करते। हर आयत की तफसीर करें। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, पैगंबर जी का जबी हुए और मुतवज्जा ना हुए, इस सबब से कि अंधा उनके पास आया। यहाँ दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक ये कि यहाँ इस जगह मौका इसका था कि अबस व तवल्ला से आखिर तक के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे गए खिताब कहे जाते कि आपने ऐसा ऐसा किया, लेकिन कुरान करीम ने गायब के सिगों का इस्तेमाल किया जो मुतकल्लिम यानी अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई लुत्फ़ व करम और एज़ाज़ व इकराम के पेश नज़र है कि रूह दर रूह उस अम्र की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं की कि
گویا کہ مخاطب کے ذہن کو اس طرف موڑا کہ اس فعل کا صدور آپ سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہوا ہے، آپ ایسے نہیں کہ آپ سے ایسا کام صادر ہو۔ پھر آگے خطاب کا صیغہ اس لیے اختیار کیا کہ شبہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعراض کر لیا ہے۔ اور دوسرے قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے جو آداب مجلس کی خلاف ورزی ہوئی، ان کے عذر کو قرآن کریم نے لفظ عامہ کہہ کر بتلا دیا کہ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے یہ دیکھ نہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہے۔ نیز لفظ عامہ کے استعمال سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ توجہ کے زیادہ مستحق ہے۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سور جائے یا نصیحت کو قبول کر لے گی، پر نصیحت کرنا اس کو فائدہ دے دے گی۔ یعنی وہ نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سور جاتا یا کسی کام میں کم از کم کچھ نصیحت قبول کر لیتا، یعنی ان کی پوری تربیت ہو جاتی یا کچھ تربیت ہو جاتی۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ وما یدریک، آپ کو کیا خبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ وہ نابینا صحابی آپ سے جو دریافت کر رہا ہے اس کا اثر یقینی ہے اور غیر سے گفتگو کا اثر غیر یقینی ہے۔ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، رہا وہ شخص جو آپ سے بے اعتنائی برتتا ہے بس آپ اس کی پیٹھوں پڑتے ہو، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سورے، جیسے رواشہ مشرکین۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یزکا اور تصدق کے لغوی صرفی تحقیق کریں۔ یزکا یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب تفاعل غیر صحیح ناقص یائی۔ یزکا تزکا یتزکا تزکیا، نیک و صالح ہونا، ثلاثی مجرد سے، زکا یزکو باب نصر سے اور زکی یزکا باب سمیہ سے، دونوں کا معنی نیک و صالح ہونا۔ تصدع یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر حاضر، اسباب تفاعل غیر صحیح ناقص یائی۔ تصدع یتصدع تصدیا، تصدع یتصدع تصدیا، بے اعتنائی برتنا، اور باب سمیع ثلاثی مجرد سے باب سمیع سے، صدی یصدع صدن، بے اعتنائی برتنا۔ جا آ کی تعلیم کرتے ہوئے بتائیں کہ اس میں کون سا مد ہے۔ جا اس کی اصل جیا ہے، یا متعلق کا ما قبل مفتوح ہے، اس لیے یا کو الف سے بدل دیا تو جا ہو گیا۔ مد بتا اس میں کون سا ہے۔ اس کے اندر مد متصل ہے کیونکہ ہر مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اما من جاء یسعى سے آخر تک کی ترکیب نحوی کریں۔ اما اس میں شرط، من اس میں موصول، جاء فعل ماضی مذکر واحد، ماضی واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر ذو الحال، کاف ضمیر مفعول به، یسعى فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر ذو الحال، واو عالیہ، ہوا مبتدا، یخشى فعل مضارع واحد مذکر غائب، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، یخشى فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا خبر، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر حال یسعى کی ہوا ضمیر ذو الحال کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یسعى کا فاعل، یسعى فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا جاء کی ضمیر کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اس میں موصول کا صلہ، من اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا فاعلیہ، انت مبتدا اور حرف جر ہو ضمیر مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا تلاہا کا، تلاہا فعل اس کے اندر یہ ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انت مبتدا خبر، انت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، اما من جاء کا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تھے مصاحب نمبر 2 اور اب تشریف لا رہے ہیں مصاحب نمبر 3۔ اس کے بعد تیار رہے مصاحب نمبر 5۔
سورۃ الفلق اور سورہ ناس دونوں صورتوں کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. دونوں صورتوں کا ترجمہ کریں. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے کہ وہ آ جائے اور گروہ میں پڑھ پڑھ کر گھومنے والوں کے شر سے. لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے جادو کر دیا تھا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو یہ دونوں صورتیں جن کا مجموعہ 11 آیات ہے نازل ہوئی اور آپ کو بذریعہ وحی سحر کی جگہ بھی بتلا دی گئی. وہاں بہت ساری چیزیں نکلی جس میں ایک سانپ کا ٹکڑا تھا جس میں 11 جگہیں لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گیرہ کھولتے جاتے یہاں تک کہ 11 جگہیں کھل گئی اور آپ کو بالکل شفا ہو گئی. ان دونوں صورتوں کا مقصد نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ استعاذہ آپ کا خود بھی استعاذہ کرنا اور دوسروں کو استعاذہ سکھلانا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے. ہر آیت کی تفسیر کریں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی تمام مخلوق کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے. یہاں پر صبح کی تفسیر اس وجہ سے کی گئی ہے کہ جس طرح صبح لا کر اللہ تعالیٰ رات کا ازالہ کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سحر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے. وَمِنَ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ آ جائے. اندھیری رات کو اس وجہ سے یہاں خاص کیا گیا ہے کیونکہ شعور و آفات کا استعمال زیادہ تر رات ہی میں ہوتا ہے اور جادو کی ترکیب اور ترتیب رات کے وقت ہی ہوتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو. وَمِنَ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گروہوں میں پڑھ کر گھومنے والیوں کے شر سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت. لیکن جادو کرنے میں عموماً عورتوں کا ہاتھ رہتا ہے. عموماً جادو عورتیں ہی کرتی ہے. وَمِنَ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہاں حاسد کے ساتھ اذا حسد کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کہ حاسد کے حسد کرنے کا نقصان محسود کو اسی وقت پہنچتا ہے جبکہ حاسد نے اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا ہو. اگر حاسد نے اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو پھر محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کا نقصان حاسد کو خود ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نعمتوں پر جلتا ہے اور کھلتا ہے. خلق وقب النفاثات تینوں کی لغوی صرفی تحقیق کریں. خلق باب نصب سے خلق یخلق خلقا معنی پیدا کرنا اور النفاثات اسم مبالغہ کی جمع ہے. یہ باب نصب اور باب ضرب دونوں سے آتا ہے. نفس ینفس اور نفس ینفس دونوں کے معنی ہے بھونکنا دم کرنا.
وقبا یقیب وقبا باب ضرب ہے، اس کے معنی آتے ہیں متوجہ ہونا. سورۃ الناس کی تفسیر میں باقی ہے. اعوذ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ غاسق اذا میں تجوید کا کون سا قاعدہ ہوگا. پہلے اعوذ کی تعریف کریں. اعوذ اس کی اصل اعوذ ہے، واو سے پہلے ساکن واقع ہوا ہے، اس لیے واو کی حرکت ساکن کی طرف منتقل کر دی گئی تو اعوذ ہو گیا. اور حال سیریز اذا حسد میں تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. تنوین کی آواز کو بغیر گننا اور بغیر اخفا کے پڑھیں. یہ جو سورت کی آپ نے تفسیر بیان کی اس کی پوری ترکیب نحوی کر لیں. سورۃ الفلق فعل امر، اس میں انت ضمیر فاعل، قل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قول. اعوذ فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، با حرف جر، رب مضاف، الفلق مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا اعوذ فعل سے. من حرف جر، شر مضاف، ما اسم موصول، خلق فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر فاعل. خلق فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ، شر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ. واو عاطفہ من حرف جر، شر مضاف، ان اسم فاعل، اذا ظرفیہ مضاف، وقضا فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب ضرب اس میں ہوا ضمیر فاعل. وقضا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ. اذا ظرفیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوا غاسق اسم فاعل کا. غاسق اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر مضاف الیہ، شر مضاف کا. شر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف اول. واو عاطفہ من حرف جر، شر مضاف، النفاثات اسم مبالغہ، اس میں ہن ضمیر فاعل، فی حرف جر، العقد مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا النفاثات اسم مبالغہ کے. النفاثات اسم مبالغہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ثانی. واو عاطفہ من حرف جر، شر مضاف، حاسد اسم فاعل. اذا ظرفیہ مضاف، حسد فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر فاعل. حسد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، اذا ظرفیہ مضاف کا. اذا ظرفیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوا حاسد اسم فاعل کا. حاسد اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مضاف الیہ ہوا شر مضاف کا. شر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف ثانی. معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر متعلق ثانی ہوا اعوذ فعل کے. اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ. قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ قولیہ انشائیہ ہوا. یہ تھے مصاحف نمبر 3 اور اب تشریف لا رہے مصاحف نمبر 5. اس کے بعد تیار رہے مصاحف نمبر 4. چٹھی لے کر آئے آگے سے. کھولیے سورۃ البروج، ابتدا سے لے کر آیت نمبر 9 تک تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. آسان کے بعد بڑے رہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمہ کریں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس دن کی جس میں حاضر ہوا جائے کہ خندق والے یعنی بہت سی ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جبکہ وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور یہ لوگ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا بجز اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو زبردست سزاوار حمد ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب باخبر ہے. ان آیات کا شان نزول بیان کریں. ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کا ایک کافر بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوسف ذو نواس ہے. اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا. اس کاہن نے ایک مرتبہ بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا تجویز کیا جائے. چنانچہ اس بادشاہ نے کاہن کو ہوشیار لڑکا تجویز کیا. وہ لڑکا اس راہب کے پاس آنے جانے لگا. اس کے راستے میں راہب یعنی عیسائی پادری رہا کرتا تھا اور اس وقت تو دین عیسیٰ ہی دین حق تھا. چنانچہ وہ لڑکا اس راہب کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ طور سے مسلمان ہو گیا. لڑکے نے ایک مرتبہ دیکھا کہ راستے میں شیر ہے اور خلق خدا پریشان ہے تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے کر کہا کہ اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ شیر مارا جائے اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ شیر نہ مارا جائے. چنانچہ اس لڑکے نے اپنے ہاتھ میں جو پتھر تھا اس کو مارا تو وہ پتھر شیر پر جا کے لگا. اس کی وجہ سے وہ شیر ہلاک ہو گیا اور لوگوں میں شور برپا ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے. چنانچہ اس لڑکے نے کہا
चुनांचे इस लड़के की खबर एक अंधे ने सुनी तो उसने कहा, उसने आकर खुद दरख्वास्त की कि मेरी आंखें अच्छी हो जाए। तो लड़के ने कहा कि बशर्ते कि तू मुसलमान हो जाए। उस अंधे ने इस लड़के की बात को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। और उस लड़के ने इसके लिए दुआ की तो उसकी आंखें भी अच्छी हो गई। बादशाह ने जब ये सब सुना तो बादशाह ने उस राहिब को और उस नाबीना को और लड़के को गिरफ्तार करके बुलाया। लड़के राहिब को और नाबीना को तो कत्ल कर दिया, लेकिन लड़के के लिए हुक्म दिया कि उसको पहाड़ पर ले जाकर ऊपर से गिरा दिया जाए। चुनांचे उसको पहाड़ पर ले जाया गया और फिर उसको वहाँ से गिरा, और जो लोग उसके साथ गए थे वो खुद गिरकर हलाक हो गए और वो लड़का बसलामत वापस आया। फिर उस बादशाह ने कहा कि इस लड़के को समंदर में गर्क कर दिया जाए। चुनांचे लोगों ने उसको समंदर में ले गए, लेकिन जो लोग उसको लेकर गए थे वो खुद उसमें हलाक हो गए और लड़का उससे भी बच गया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और अरकान सल्तनत के मशवरे से बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाई, जिसको आग से भड़का दिया और उस आग में और ऐलान करवा दिया कि कि जो शख्स इस्लाम से नहीं फिरेगा तो उसको इस आग में जला दिया जाएगा। चुनांचे उस आग में बहुत से लोगों को जला दिया गया। उनकी तादाद बाद रिवायतों में 12,000 है और बाद में इससे ज़्यादा है। और इस सूरत में इन पर गज़ब इलाही नाजिल हुई, जिसको कसम के साथ बयान किया और वादा किए हुए दिन की और हाजिर होने वाले दिन की और उस दिन की जिसमें हाजिर हुआ जाए। तिरमिज़ी की मरफ़ू हदीस में है कि यौम मऊद से मुराद क़यामत का दिन है और शाहिद से मुराद जुमुआ का दिन है और मशहूद से मुराद अरफा का दिन है। शाहिद के माने है हाजिर होने वाला, क्योंकि जुमुआ का दिन खुद आता है और लोग अपनी अपनी जगह रहते हैं। इसीलिए शाहिद से मुराद जुमुआ का दिन है। मशहूद के माना है इसमें हाजिरी हो, क्योंकि हुज्जाज किराम अपने अपने मकामात से सफ़र करके इस यौम अरफा के क़स्द से आते हैं और यौम अरफा मनाते हैं, इसलिए उसको अरफा के दिन से मुराद दिया गया है। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। ये खंदक वाले यानी बहुत सी ईंधन की आग वाले मलऊन हुए जब वो लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। और जिसको आग में जलाया जा रहा था तो वो उसके इंतजाम और निगरानी में बैठे हुए थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। और जो कुछ ये मुसलमानों के साथ कर रहे थे वो उसको देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो कुछ ये लोग मुसलमानों पर जुल्म सितम ढा रहे थे कि ये लोग उससे गाफिल हो, बल्कि वो लोग उससे बाखबर थे और उसको देख रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। और उन्होंने मुसलमानों को कोई ऐब नहीं पाया वजूद इसके कि वो अल्लाह पर ईमान लाए जो ज़बरदस्त सज़ावार हम्द है, जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। इन आयात में ये जिक्र किया गया है कि कुफ्फार की नज़र में मुसलमान का ईमान लाना ही उनकी कांटे की तरह खटकता था और मुसलमान होना ये कोई ऐब की बात नहीं है और अल्लाह ताला पर ईमान लाना कोई ऐब की बात नहीं है। चुनांचे उनको बगैर खता और बगैर गलती के जुल्म, क्योंकि चुनांचे उन पर बगैर खता और बगैर गलती के जुल्म हो रहा था। यही इन आयत में जिक्र किया गया है। उख़दूद, क़ुऊद और शुहूद की लुग़वी तहक़ीक़ करें। उख़दूद पहले बताओ, उख़दूद की लुग़वी तहक़ीक़। उख़दूद के माना है खंदक, खाई, जमा अखादी। क़ुऊद इसमें फ़ाइल है। क़अद यक़ऊद
باب نصا رہتے، معنی بیٹھنا. شہود شہود یہ بھی اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کی جمع ہے. معنی دیکھنا. شان نزول کے اندر بتایا گیا کہ لڑکے نے اپنے مرنے کی تدبیر بتلائی. یہ تو اہلاک کے نفس ہے، اس کا کوئی جواب بتا سکیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے یا تو اس شریعت میں ایسا کرنا جائز ہوگا، یا تو پھر یہ لڑکے کی اجتہادی غلطی ہوگی. شاہد و مشہود تجوید کا قاعدہ بتلاؤ. شاہدی و مشہود میں ادغام ناقص ہوا. حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے واو آئی ہے، اس لیے کہ تنوین کی آواز کو بعد والے حرفوں سے ملا کر پڑھیں، گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے شاہدی و مشہود. اندر آیت نمبر 8 اور 9 ان دونوں کی ترکیب نحوی کریں. واو استنافیہ ما نقم فعل ماضی منفی معروف صیغہ واحد صیغہ جمع مذکر غائب. اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل، من حرف جر ہم ضمیر مجرور. حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ما نقم فعل سے. الا ملغا الناصبہ ان یؤمنوا فعل مضارع مفرد معروف صیغہ جمع مذکر غائب. واو ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر اللہ موصوف، العزیزی صفت اول، الحمیدی صفت ثانی. الذی اسم موصول، لام حرف جر وہ ضمیر مجرور. حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت اسم فاعل سے. ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم. ملک و مضاف، السماوات معطوف علیہ، واو عاطفہ، الارض معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ملک کا مضاف الیہ. ملک و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر مقدم مبتدا مؤخر. خبر مقدم اپنی مبتدا مؤخر سے مل کر الذی اسم موصول کا صلہ. الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر اللہ موصوف کی صفت ثالث. اللہ موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر با حرف جر کا مجرور. حرف جر اپنی مجرور سے مل کر متعلق ہوا ما نقم فعل سے. ما نقم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واو استنافیہ اللہ مبتدا علی حرف جر کل مضاف شیء مضاف الیہ. مضاف میں مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اعلی حرف جر کا مجرور. اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا شہید اسم فاعل سے. شہید اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل. شہید اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اللہ مبتدا کی خبر. اللہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد جو آخری مصاحب ہے نماز کے بعد، اب تمام طلبہ ابھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. پیچھے کے طلبہ اپنے اپنے استاد نگرانی کے اندر مسجد میں پہنچیں گے. اوپری ہال کے اندر طلبہ پہنچیں گے اپنے اپنے اساتذہ کی نگرانی کے اندر. اساتذہ